السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی ذات کا تعارف اور اپنی ذات پر ایمان نصیب فرمایا. الحمدللہ. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. لیکن صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنانے اور اس کو مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے. رب العزت نے اتنا کرم فرمایا کہ اپنے بندے کو اپنے ساتھ تعلق بنانے، مضبوط کرنے اور اس کو مستحکم رکھنے کے لیے اعمال عطا فرمایا کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھ سکتا ہے. ان اعمال میں سے ایک اہم عمل دعا کا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بھی بناتا ہے. یہ دعا صرف دعا نہیں بلکہ ایک مستقل عبادت ہے. رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. کہ رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں قبول کروں گا. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، پہلے لفظ ہے دعا کا، دوسرا لفظ ہے عبادت کا. حکم ہوا کہ مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو. آگے فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو گویا دعا کو مستقل عبادت فرمایا. اور یہیں تک نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن جو صحیح روایت صحیح طریقے کے ساتھ منقول ہے، صحیح سند کے ساتھ، اس کے الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت. سامعین محترم، انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جہاں اس کو باقی اعمال بتائے گئے ہیں وہیں پر یہ ایک اہم عمل بھی بتایا گیا. آج اس عمل سے ہم دور ہیں. اس اعتبار سے
کہ جو اس عمل کی روح ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، یا اگر سمجھ ہے بھی تو ہمارے معمول میں نہیں ہے وہ بات۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، بلکہ میں اس پہ یوں تعبیر اختیار کروں کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ جو مانگی جاتی ہے چیز، اس کے لیے انداز مختلف اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھیے کہ ہم دعا کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ توجہ تضرع ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اس میں دھیان دل اور دماغ کہیں اور ہے، صرف آمین کہنے پر اکتفا ہے، اور اس کے بعد گلہ یا شکوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کی گفتگو میں ان اہم امور کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا تو ایک اہم چیز ہے، ایک اہم عبادت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بناتا بھی ہے، مستحکم بھی رکھتا ہے اور قرب حاصل کرتا ہے، لیکن ہم اس عمل سے اس قدر دور ہیں کہ ہمارے معمولات میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمازوں کے بعد جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ بھی بالکل ایک رسمی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، انفرادی وقت میں ہم اپنے رب سے کتنی دیر باتیں کرتے ہیں، کتنی دیر مانگتے ہیں، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو۔ یہ تو اللہ کا ایک خصوصی کرم ہے کہ اس نے کوئی وقت بھی نہیں طے کر رکھا۔ جب فرصت انسان تجھے ملے تو آ جا، میرا در کھلا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی پکارے گا میرا بندہ، میرے بارے میں پوچھے گا تجھ سے، تو اس کو کہہ دو سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں اس کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ سورہ قاف میں رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ دنیا کے در جو ہیں وہ کبھی بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دینے والے جو ہیں ظاہری طور پر، دراصل تو وہ بھی رب کے ذریعے ہی دے رہے ہوتے، لیکن جو دینے والے ظاہری طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے جو ظاہری طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کھانا بھی ہوتا ہے، ان کو پینا بھی ہوتا ہے، انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، ان کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ رب العزت کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کی کوئی اور ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے صمد ذات ہے، بے نیاز ذات، اور منتظر ہے کب میرا بندہ میری طرف آئے۔ اس قدر رحمت کی برکھا اور بارش برس رہی ہے، پھر بھی انسان شکایت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیوں نہیں ہوتی؟ سامعین محترم، جو اسباب احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن و سنت کے مطالعہ کرنے کے بعد علماء امت نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ ہم مانگ رہے ہیں، دھیان نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس درجے کی طلب بھی نہیں ہے۔ جس قدر ہونی چاہیے۔ اگر انسان اپنے رب سے مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس کو مانگنے کا طریقہ بھی رب نے خود سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہ پہلے رب کی تعریفیں کرو، اس کے بعد اس سے مانگو، اور مانگنا ایسے ہے کہ جیسے مانگنے والا مانگتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے مشاہدے میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں،
بھلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کے مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے صرف مانگنے کے انداز پر۔ تو وہ رب جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ آئے کوئی، وہ کتنا دے گا اگر ہم مانگیں گے تو۔ سامعین محترم، ایک دوسری بڑی وجہ کہ ہم دعائیں صرف مانگتے ہیں مشکل وقت کے اندر، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں۔ جیسے ہی مشکل آسان ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من سرہ ان یستجاب لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو آدمی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں مشکلات میں اور شدائد میں اور تکلیف کے لمحات میں قبول کی جائیں، تو اس کو چاہیے کہ جب آسودگی ہو اس وقت دعاؤں میں کثرت کرے۔ جب ہماری مشکل آسان، ہم سب کچھ بھول گئے، مشکل آئی ہم نے دعا شروع، تو ہماری دعاؤں میں ایک پہلو یہ والا بھی قابل اصلاح ہے کہ ہم اس کو اپنا مستقل وظیفہ بنائیں، اپنا مستقل عمل بنائیں کہ کچھ وقت میں نے اپنے رب کے لیے نکالنا ہے، جس میں رب سے باتیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہو تو دل کی حضوری کے ساتھ مکمل طور پر وہ حاضر ہو، دل و دماغ کے ساتھ، کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جیسے ہم کہیں سے کوئی چیز لینے گئے ایک پرچی بنا کے لے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے۔ اس در پہ آنا ہے، اپنا احتیاج دکھانا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری دکھانی ہے، بس۔ رب العزت کو اپنے بندے سے صرف عاجزی چاہیے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ایک بہت اہم پہلو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کہ انسان جب دعا کر رہا ہو تو اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کا جو رزق ہے، اس کی جو روزی ہے، جو مال وہ استعمال کر رہا ہے، جس کو وہ کھا رہا ہے، جس کو وہ پی رہا ہے، جس کو وہ پہن رہا ہے، وہ حلال مال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دعائیں تو کر رہا ہے لیکن اس کے جسم کے اوپر کپڑے حلال کے کمائی کے نہیں ہیں، اس کی خوراک حلال نہیں ہے، اس کا گھر حلال کمائی سے نہیں تعمیر ہوا۔ اور یہ بات ویسے نہیں کہی جا رہی، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں رب العزت خود مومنوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال چیزوں کو استعمال کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی آتا ہے، یہ حدیث صحیح حدیث، ایک آدمی آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے اوپر سفر کے اثرات ہیں، اب آ کر وہ ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، محدثین نے نقل فرمایا۔ تو اپنی دعاؤں میں، دعائیں کرنے سے پہلے یا دعائیں کرتے وقت اس پہلو کو
پیش نظر رکھے انسان کہ میں مانگ تو رہا ہوں رب العزت سے، لیکن کیا میں نے اپنے جسم کو حلال کمائی سے پالا ہے؟ اپنا کھانا پینا، اپنا لباس، اپنی ضروریات حلال کمائی سے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں میری کمائی حلال ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے، انسان شکوہ تو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی۔ اس میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ اس کے بعد انسان جب دعا کرے تو اللہ رب العزت کے جو اوامر ہیں، جن کا حکم رب العزت نے دیا ہے، ان کی مکمل پاسداری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کے بعد دعا کرے۔ اور ایسے کئی مواقع احادیث مبارکہ کے اندر بتائے گئے ہیں کہ جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان مواقع کا اہتمام کریں۔ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے آخری پہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کو انسان سویا ہوا تھا، اچانک آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے ہی اس نے صرف ایک دعا حدیث میں سکھائی گئی معصور دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا بھی مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتے۔ تو ایسے مواقع بتائے گئے، دعائیں سکھائی گئی کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ سامعین محترم، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج کی گفتگو میں توجہ دلائی گئی، کہ جس میں ہم خود ہمارے طرف سے ایک کمزوری یہ سامنے آتی ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر نہ وہ رقت ہے، نہ وہ توجہ ہے، نہ وہ اخلاص ہے، اور نہ ہی ہماری دعا کرتے وقت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم امید رکھیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اور اس کے بعد شکوہ بھی ہمارا یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں ان چیزوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ سکھایا گیا کہ دعا جب بھی کی جائے تو پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے، اپنی حاجات کو مانگا جائے، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کی جائیں جو موجود نہیں ہیں، جو پاس نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اپنے لیے تو کر ہی رہا ہے، لیکن دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہر انسان دعاؤں کا محتاج ہے، تو اس بات کا اہتمام ہو کہ جب ہم دعا کریں تو اس میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیگر بھائیوں کو، اور آج کل کے حالات میں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو فلسطین کے ہمارے مظلوم بھائی ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اس سے ان جو حدود و قیود کا جو دور ہے اور جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، بین الممالک آمد و رفت کی اور ساری صورتحال، اس میں کم از کم کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو کم از کم دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس موضوع پر گزشتہ جمعے بات ہو چکی ہے تفصیل پر، لیکن چونکہ ہمارا موضوع دعا کا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ خاص اہتمام ہو، ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اور مومن کو مومن کا بھائی کہا گیا۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ۔ آج ہم دیکھیں اپنے سگے بھائی اگر پریشانی میں ہوں تو ہم ان کے لیے کس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ موضوع دعا کا ہے، صرف اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ کیا اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم اسی طرح دعا کر رہے ہیں، یا ہم ان کے درد کو ابھی سمجھے ہی نہیں؟
ہماری نظر التفات ادھر ابھی پڑی ہی نہیں ہے، یا ان کے لیے ہمارے ہاتھ ابھی اٹھے ہی نہیں ہیں، تو اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ جب بھی دعا کرے انسان پوری امت کے لیے، مسلم امت کے لیے خاص طور پر دعا کرے، اور اس میں جو مسلمان مظلوم ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو تکلیف میں ہیں، اور آج کل تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جب وہ مناظر دیکھتا ہے، وہ دیکھے نہیں جا سکتے وہ مناظر۔ ایسے حال میں کم از کم ہمارے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت ہم نکال کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں تو سے، اور اپنی کمزوری کا اظہار کریں، یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، ہمارے اوپر حدود و قیود ہے، قوانین ہیں، سب کچھ ہے۔ اے اللہ تو قدیر ذات ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہماری طرف سے ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ہم اپنی دعاؤں میں تو کم از کم ان کو شامل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دعا کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور ہمیں اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا الدعاء، لما يتضمن من الاعتراف بعظمة الباري وقوته وغناه وقدرته، ولما فيه من تذلل العبد وانكساره بين يدي خالقه جل وعلا. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء ووعدنا الإجابة، قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أيها الإخوة الكرام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب من عباده كثرة الدعاء والإلحاح فيه، ويجب على العبد أن يراعي في دعائه الإخلاص لله وتقواه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وخاصة أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكذلك يجب على العبد ألا يستعجل في استجابة الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول:
دعوت فلم يستجب لي. وكذلك ألا يدعو الإنسان بإثم أو قطعية رحم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطعية رحم، وأن يكون حاضر القلب حال الدعاء مقبلا على ربه عند مناجاته في خشوع وسكينة موقنا بالإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. أيها الإخوة الكرام، قد ذكر أهل العلم آداب الدعاء وبينوا ذلك في كتبهم، فينبغي للعبد أن يعرفها ويأخذ بها. فمن ذلك أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعزم المسألة، وأن يرفع يديه حال الدعاء مستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يكون معترفا بذنبه ونعمة الله وفضله عليه. ومنها إظهار الافتقار إلى الله تعالى والشكوى إليه، وألا يعتدي في الدعاء. وقد بينت هذه الآداب بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يتحرى الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، كحال السجود وبين الأذان والإقامة، والدعاء في جوف الليل وآخر النهار ويوم الجمعة، وعند نزول المطر، وإفطار الصائم، وليلة القدر، ويوم عرفة، ودبر الصلوات المكتوبات، وعند النداء للصلوات المكتوبات، وعند إقامة الصلاة، وعند زحف الصفوف في سبيل الله، وعند الاستيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالماثور. وقد ثبتت هذه المواضع بأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عمن يستجاب دعاؤهم، فمنهم دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، ودعوة الوالد والمسافر والصائم والمظلوم والإمام العادل، ودعوة الولد الصالح، ودعوة المستيقظ من النوم إذا دعا بالمأثور وغيرهم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين،
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وتلاوة كتابك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وارحمنا كله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة.